الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل عظیم ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد قدرہ میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، الحمدللہ 2 جمعہ سے نکاح کے موضوع پر آپ حضرات گفتگو سماعت کر رہے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس پر حق کہنے اور حق آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی نکاحی کے کچھ اہم باتیں آپ حضرات کے گوشے گزار کروں۔
اللہ تبارک و تعالی نے ایک نظام قائم کیا۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی نسلوں کے لیے، ان کی آبرو کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اللہ نے نکاح جیسا پاک رشتہ متعین فرمایا، اور اس پاک رشتے کو قائم کرنے کے لیے ہمارے درمیان کتنے ناپاک اعمال ہو جاتے ہیں غالباً ہم اور آپ سب جانتے ہیں۔ ایک پاک رشتہ استوار کرنے کے لیے، ایک پاک رشتے کو جوڑنے کے لیے کتنے ناپاک عزائم، کتنے ناپاک ارادے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب اس سے واقف ہیں۔ 2 جمعہ کے لگاتار خطبے سے اور آج کے ہم کو یہ سبق حاصل کرنا ہے کہ یہ تمام عادتیں رذیل عادتیں اور ہمارے اندر جو بد ارادے اور نیتیں ہیں، ان تمام نیتوں کو پاک کرنا ہے اور پاک رشتہ جوڑنے کے لیے پاک عزائم کو لانا ہے۔ اگر یہ طے کر کے آپ سماعت کر رہے ہیں، ارادہ اگر نیک رکھ کر کے آپ سماعت کر رہے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اس پر عمل کریں گے، اگر یہ ارادہ رکھ کر کے سماعت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی طرف سے آپ کو مدد ضرور ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا ہوں۔ اگر بندہ اللہ سے اچھا گمان کرے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ اچھا کرتا ہے، اور بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمانی کرتا ہے تو اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جو بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اور جو سنیں گے انشاءاللہ اگر قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو، اگر بات شریعت کے دائرے میں اگر ہو تو ہم کو عمل کرنا ہے۔ اگر قرآن اور حدیث اور شریعت کے دائرے سے ہٹ کر کے اگر کوئی باتیں ہیں تو آپ اس پر عمل نہ کیجیے گا، چاہے بولنے والا کوئی ہو۔ اگر بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہو، بات اگر خدائے وحدہ لا شریک کی اگر ہو، کوئی بولے لینا ضروری ہے، چاہے وہ کتنا بڑا مفتی اعظم کیوں نہ ہو۔ اگر رسول کی شریعت کے خلاف اگر کوئی بیان کرے تو اب اس کی داڑھی اور جبے پر نظر نہیں کریں گے بلکہ رسول کی بات پر نظر کریں گے۔ اگر بات عمل کی ہے تو ہم عمل کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ خیر، گفتگو ہوئی تھی الحمدللہ کہ ہمارے شادیوں کے درمیان کیا کیا برائیاں ہیں۔ ایک سنت نبی نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ ایک سنت پر عمل کرنا ہے، ایک سنت پر عمل کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں کہ ہم کہاں تک اس کو سنت سمجھ کے کر رہے ہیں۔ جو آج نکاح ہو رہے ہیں 90% میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے درمیان ہم یہ سوچ کر کے نکاح نہیں کرتے اپنی اولاد کی کہ یہ نبی کی سنت ہے، بلکہ ہماری مجبوریوں کی بنیاد پر ہم نکاح کر رہے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم گھروں میں اگر بچی بڑی ہو گئی ہے، اگر عادت تو اتوار میں کچھ بدلاؤ نظر آتا ہے تو یہی خیال آتا ہے کہ اب اس لڑکی کو رکھا نہیں جائے گا، جلد سے جلد اس کا رشتہ کسی کے ساتھ کر دیا جائے۔ لڑکی کی چلن اگر غلط ہو جائے تو یہی خیال، نبی کی سنت سمجھ کر کے نہیں ہے، یہاں پر یہ سنت نہیں بلکہ یہ خیال آتا ہے کہ اس کے چلن بد چلن کو اب اسے راہ راست پر لا جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلط قدم اٹھا دے، اس لیے سوچ کر کے جلد سے جلد اس کا جو ہے وہ کچھ بھی
ایک راستہ اختیار کیا جاتا ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ماں باپ عمر ہو جاتی ہے، گھر میں بیٹیاں نہیں ہیں کام کے لیے، تو ماں باپ یہ سوچ کر کے نکاح کرتے ہیں بیٹے کا کہ اگر بہو آ جائے تو ہمارے کام میں جو ہے وہ ساتھ ہو جائے گا۔ بیٹی سمجھ کر کے نہیں لائیں گے، بہو آ جائے ہمارے کام میں ہاتھ بڑھ جائے گا اس کا۔ اگر آ جائیں بہو ہمارے یہاں پر تو ہمارے کام کاج میں ہمارے لیے کمی اور ہماری محنت میں ہمیں کمی آ جائے گی۔ وہ گھر سنبھال لے گی، صاف ستھرا کرنا ہے، کام کرنا ہے، اور اس کو صاف ستھرا گھر کو رکھنا ہے، اور برتن دھونا ہے، کھانا بنانا ہے۔ یہ خیال سے بعض حضرات جو ہے اپنے گھر میں عورتوں کی شادی، بچوں کی شادی کرتے ہیں، تو گویا کہ یہ سنت سمجھ کے نہیں کیا جاتا ہے، یہ سنت سمجھ کے نہیں کیا جاتا ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے کہ بچیوں کو بعض گھروں میں پڑھایا جاتا ہے، ایجوکیشن دیا جاتا ہے، مطلب ہائی ایجوکیشن۔ اگر ان سے کہا جائے کہ بھئی اتنی ہائی ایجوکیشن بچیوں کو کیوں دیتے ہیں، تو یہ بات آتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ مت دیجئے، لیکن یہ تصور لے کر کے دے رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا شوہر غلط نکل جائے، کہ اس کا شوہر جو ہے وہ گمراہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا شوہر کام کاج کا نہ رہ جائے، اگر کچھ آگے چل کر کے انبن ہو جائے، کہیں طلاق کا مسئلہ آ جائے، کہیں قلع کا مسئلہ اگر آ جائے، تو کم سے کم بیٹی اگر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے پڑھ کر کے، تو پھر جو ہے اب اس کی ضرورت نہیں رہے گی، بچی جو ہے خود اپنی زندگی لے کے چلی جائے گی۔ یہی تو خیال آتا ہے نا کہ آپ کو یہ ایجوکیشن دیتے وقت یہ کیوں خیال کرتے ہیں کہ آگے چل کر کے میرے بیٹی کا یہ حال ہوگا؟ کیوں اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے ہمیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیٹی کو جو ہے ان کی اپنی ایجوکیشن کی بنیاد پر ان کی زندگی چلائے گا؟ وہ رزاق جہاں ہے، جبکہ کافروں کو کھلا سکتا ہے پروردگار، جو لنگڑے اور لولے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا سکتا ہے، ان کی زندگی کو چلا سکتا ہے۔ ارے زمین کے نیچے رہنے والی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق فراہم کر رہا ہے، چھوٹی سے چھوٹی چونٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق فراہم کر رہا ہے، معذور جانور جس کے پاؤں نہیں ہیں اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق فراہم کر رہا ہے۔ تو اشرف المخلوقات ہو کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہے کہ آنے والا جو ہے اس کا سرتاج، اس کے جو ہے کھلانے پلانے کا وہ انتظام، وہ اس کے نان و نفقے کا ذمہ دار ہوگا، وہ کھلائے گا پلائے گا۔ یہ خیال رکھ کر کے جو ہے وہ ایجوکیشن نہیں دیا جاتا کہ اس کا شوہر بھی ملے گا تو انشاءاللہ سونے پہ سہاگا ہوگا، یہ نہیں، بلکہ یہی خیال ہوتا ہے کہ ایجوکیشن اس لیے دی جاتی ہے شوہر کہیں ایسا نہ ہو جائے، شوہر کہیں ایسا نہ ہو جائے، شوہر کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ خدا کی ذات پر آپ کا بھروسہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ لوگ کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ہی ہمارے ہر کام کے لیے کافی ہے، تمہارے اور ہمارے کام کے لیے اللہ کافی ہے، مخلوق سے ہمارا کام نہیں ہے، خالق سے ہمارا کام ہے۔ حسبنا اللہ ونعم المولا ونعم النصیر، اس سے بڑھ کر کے کوئی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ ہماری نوکری پر ہمیں بھروسہ ہے، بیٹی کے ایجوکیشن پر ہمیں بھروسہ ہے۔ یہی سوچ کر کے آج نکاح ہو رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نکاح ہو کر 15 دن کے بعد مسئلے پیدا ہو جا رہے ہیں، نکاح ہونے کے 1 سال کے بعد مسئلے پیدا ہو جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا گمان ہی غلط ہے، ہمارا خیال ہی غلط ہے، ہماری نیتیں اچھی نہیں ہیں، ہماری نیت اچھی نہیں ہے۔ تو بہرحال بہت سارے معاملات ہیں، کن کن باتوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں، ہزارہا قسم کی گفتگو ہے۔ اگر صرف نکاحی کی گفتگو میں کرتا چلے جاؤں 4-5 مہینے جو ہے وہ نکاح کی گفتگو میں ختم ہو جائیں گے۔ میں آپ کو ایک اور بات کہوں، لگے ہاتھوں ایجوکیشن کے نام سے ہماری بچیاں کالجوں میں جاتی ہیں نا، کالجوں میں جاتی ہے، وہ کیا گل کھلاتی ہیں آپ کو معلوم ہے۔ اب یہ ہوتا ہے مسئلہ کہ آج کل ایسا ہے کہ بڑے بڑے سٹارز کو دیکھتے ہیں کہ بھائی انہوں نے ایسا کیا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا وہ ہمارے لیے شریعت ہے؟ کوئی خان ہمارے لیے شریعت ہے؟ لڑکی جو ہے کسی لڑکے غیر مسلم لڑکے سے پیار ہو جاتا ہے، یہ کالج میں جانے کے بعد یہ گل کھلانے کے لیے کالج میں ایجوکیشن اس لیے دیا جاتا ہے، ان کے ماں باپ کی چہروں پر کالک لگانے کے لیے، ان کے خاندان پر ایک جو دھبا لگانے کے لیے کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہے؟ اب میں تو یہ کہوں گا کہ آپ کو کیا معلوم نہیں، سب کچھ معلوم ہے، اس کے باوجود بھی آپ اپنی بیٹیوں کو بھیج رہے ہیں، پی جی کے نام سے آپ بھیج دیتے ہیں اپنی بچیوں کو، اسٹیٹ چھوڑ کر کے دوسری اسٹیٹ میں جا کے بچیاں پڑھتی ہیں، وہ کیا گل کھلا رہی ہوں گی؟
ہمیں یہ ہماری غیرت کہاں گئی؟ مر گئی ہماری غیرت۔ کالج میں ایک کے ساتھ، پھر شادی کسی اور کے ساتھ، پھر اس کے ساتھ پرانا رشتہ ہوتا ہے، پھر ٹیلی فونز پہ بات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ پہلے شوہر سے کچھ مزے لیے، پھر اس کے بعد وہ اچھا نہیں لگا تو پرانے اسی لڑکے کے ساتھ اپنا افیئر چلاتی ہیں۔ وہ ہو رہا ہے یہ مسئلہ۔ ہزارہ قسم کے ایسے کیسز آتے ہیں کہ پہلے جو اس کے ساتھ رشتے تھے، پہلے اس کے ساتھ یہ بوائے فرینڈ تھا، اس کے ساتھ جو ہے اس کے ناطے تھے، زبردستی سے ماں باپ نے اس کی شادی کر دی کہ خاندان کا نام رکھنا ہے۔ کیا ضرورت ہے ایسی زبردستی شادی کرنے کی جس کو لڑکی شوہر، اگر لڑکی کو لڑکا پسند نہیں ہے تو ایسا نکاح کرنے کی اجازت قرآن میں نہیں ہے۔ لڑکے کو اگر لڑکی پسند نہیں ہے زبردستی سے ماں باپ اس نکاح کو نہیں کر سکتے۔ اللہ نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ، اللہ نے فرمایا نکاح اس سے کرو جو تمہیں پسند ہو۔ پسند ہو سے مراد یہ لو کرنے کی اجازت شریعت نہیں دے رہی ہے کہ آپ جاؤ کالجوں میں جو ہے پیار کرتے ہوئے رہ جاؤ۔ ماں باپ کو ضروری ہے کہ اگر کسی سے رشتہ استوار کرنا چاہتے ہیں، رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، قرآن یہ دعوت دیتی ہے کہ نکاح دکھاؤ، لڑکے کو لڑکی دکھاؤ، نکاح کی نیت سے، شادی کی نیت سے دکھاؤ۔ اگر لڑکے کو پسند آتی ہے، اگر لڑکی لڑکے کو پسند کرتی ہے تو اجازت ہے کہ اب اس کے ساتھ نکاح کرے۔ اب یہ مرضی نہیں ہے، لڑکے کے ماں باپ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکی بڑے گھرانے کی ہے اور مالدار ہے، اچھی بیک سپورٹ ہے، سب کچھ ہے، تو زبردستی سے شادی کر دیتے ہیں وہاں پر۔ لڑکی کو پسند نہیں ہوتا تو حالت کیا ہے؟ پہلی ہی رات لڑکی کہہ دی ہے کہ میں تو تجھے پسند نہیں کرتی، پہلی ہی رات کہہ دیتی ہے لڑکی کہ ہم تو تجھے پسند نہیں کرتے، ماں باپ کی زبردستی سے میں نے تجھے شادی کی ہے۔ یہ جہنم ہو جائے گا، یہ گھر جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت مرد کے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اگر ایسی عورت مل جائے تو حال کیا ہوگا؟ آج لڑکوں نے جو ہے اللہ کی پناہ، اللہ بچائے، آج کے ایجوکیشن سے، یہ ایجوکیشن کے نام پر ایک دھبا ہے کہ آج کالجوں کے پاس جا کر کے دیکھیں، آج کالج اور بس اسٹاپ جو ہے وہ عشق کا اڈا بن چکا ہے۔ یہ عشق لڑانے کا اڈا جو ہے وہ کالج بن گئے ہیں۔ عشق لڑانا ہے کالج چلے جاؤ، کالج میں ایڈمیشن دلاؤ، عشق لڑاؤ جا کر کے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ایجوکیشن کیا چیز تھی؟ کیا کر دیا اسے آپ نے؟ ہزارہ اسٹوڈنٹس میں اکا دکا کوئی ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے موافق زندگی بسر کر رہا ہوگا۔ کون ہے ایسا؟ جہاں دیکھو یہی، بس میں دیکھو وہی، بس سٹاپ میں دیکھو وہی، گلی کوچوں میں دیکھو وہی۔ ماں باپ جس کے ماں باپ پک اپ ڈراپ کا کام کرواتے ہیں، جو ماں باپ چلے جاتے ہیں، پک بھی کرتے ہیں، ڈراپ بھی کرواتے ہیں، تو الحمدللہ کبھی کبھار ان کے بچیاں سیف ہو جاتی ہیں، ورنہ ماں باپ کی جگہ پر بوائے فرینڈ لا کر کے ڈراپ کر کے جاتا ہے، پک بھی وہی کر لیتا ہے، ڈراپ بھی وہی کر دیتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ پوری مغربی تہذیب ہے جو اسلام کی مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ پیوست ان کے درمیان ڈالا جا رہا ہے۔ انہیں دیکھ کر کے آج مسلمان بھی وہی سیکھ رہا ہے۔ کیا شادیاں رنگ لائیں گی؟ بولو، شادی ایک پوتر چیز تھی، شادی ایک پاک چیز تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا چیز بتایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو محبت کرنے والوں میں سب سے زیادہ بڑھانے والی محبت وہ نکاح ہے۔ آج اسے کیا بنا دی؟ پہلے شادی کے لیے ایک خواہش ہوتی تھی کہ نکاح ہوگا ہمارا، عورت سے اگر گفتگو کرنا، عورت کو اگر ملنا ہے تو ایک شادی کی رسم ہوتی تھی، اس کے بعد جا کر کے مرد عورت ایک جا ہوتے تھے۔ لیکن آج مسئلہ شادی کی ضرورت نہیں ہے، شادی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ حالتیں آ چکی ہے۔ کالجز میں سبجیکٹ ہے، سیکس کا سبجیکٹ ہے 7th اسٹینڈرڈ میں، بعض جگہ پر یہاں تک کہ یہ تو غیر مسلم ممالک ہیں، اور دوسرے غیر مسلم ممالک کو چھوڑیے، اسلام آباد جیسی، پاکستان جیسی کنٹری میں جس کو مسلمان اپنی کنٹری سمجھتا ہے، اس ملک میں 7th اور 8th اسٹینڈرڈ میں سیکس سکھایا جاتا ہے۔ سیکس کیا رنگ لائے گی وہ پڑھائی؟ بتاؤ آپ۔ بچے ابھی 7th سے اور 8th سے جب جان جائیں گے تو پھر کیا گل کھلائیں گے؟ بتائیے آپ۔ نہیں، آج کی نالج میں یہ ہے کہ نہیں بھی بتانا چاہیے، سکھانا چاہیے، کیا سکھا کر کے کیا کہا کرے۔ پہلے کے لوگ کیا نہیں کرتے تھے؟ بچے پیدا نہیں ہوتے تھے انہیں۔ ارے انسان کے اندر اللہ نے شہوت رکھی ہے،
خود بخود اسے معلوم ہوتا ہے۔ جانور کو کون سیکس سکھاتا ہے بتاؤ؟ جانوروں کو کون سیکس سکھاتا ہے؟ کیا جانور سیکس نہیں کرتے؟ یہ ہماری پوری سوسائٹی کو اس قدر گڑھے میں گرا دیا جا رہا ہے۔ نہیں بھی یہ ہونا چاہیے، کیا خاک ہونا چاہیے؟ ایجوکیشن ہے، یہ ایجوکیشن کے نام پر دھبا ہے۔ آپ جا کر کے کچھ بھی سوچئے، لیکن جو حقیقت ہے وہ سنا کر کے میں رہوں گا۔ کالجز میں پڑھانے والے ماں باپ اپنی بچیوں پر نظر رکھیں، کیا کیا ان کے پاس کیا کیا ہوتا ہے۔ ارے ان کے کمرے میں آپ ٹی وی دے رہے ہیں، ان کے کمرے پہ آپ جو ہے وہ لیپ ٹاپ دے رہے ہیں، ان بچیوں کو دے رہے ہیں اور اپنے بچوں کو دے رہے ہیں۔ ان کے کمرے پہ وہ اپنی لیپ ٹاپ رکھ رہے ہیں، کمپیوٹر رکھ رہے ہیں، نیٹ کا سہارا ہے، انہیں ہر چیز ان کو مہیا ہو رہی ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ تنہا کمرے میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ کی نظر ہونی چاہیے، قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ یہ ہمارے باپ کا مال نہیں ہے کہ ہم اڑا کر کے قیامت میں پہنچ جائیں گے۔ قیامت کے دن ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ حرام کی طرف مت اڑاؤ پیسہ، سوچو یہ پیسہ جا رہا ہے حلال کی طرف جا رہا ہے کہ حرام کی طرف جا رہا ہے پیسہ میرا۔ شادی تو بہت پوتر چیز ہے، پاک چیز ہے، ہم تو وہاں چلے گئے شادی کی طرف، ہم کو یہاں تو پہلے یہاں پر پکڑنا چاہیے تھا۔ کیا ہماری حالت ہے کالجز کے اور اسکول کی؟ کیا ارے 7th کی بچی 8th کا بچہ بھاگ رہا ہے آج کل اسکول۔ ہائی اسکول کی حالت یہ ہے، کالجز چھوڑیے، کالجز تو یہ کس نے گل کھلایا بتاؤ؟ یہ کس نے گل کھلایا ہے؟ 7th کی لڑکی بھاگ رہی ہے لڑکے کے ساتھ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ سب ہماری دین ہے، ہماری دین، یہ ہماری کمائی ہے جو ہم لوگ اپنی بچیوں کو بٹھا کر کے، ماں باپ اپنی بچیوں کو دکھا رہے ہیں، فلمیں دکھا رہے ہیں، سیریل دکھا رہے ہیں۔ اور کون سا آج کا تمہیں سبق آموز سیریل بتایا جا رہا ہے؟ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں سیریل سے سبق حاصل ہوگا۔ ارے قرآن نہیں ہے ہمیں سبق حاصل کرنے کے لیے، قرآن اور حدیث نہیں ہے ہمیں سبق حاصل کرنے کے لیے، ان گندے سیریلوں کے ذریعے سے ہمیں سبق ملے گا؟ کیا ہمارے ماں باپ کو اتنی غیرت مر گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بٹھا کر کے سیکس ہو رہا ہے تو دکھا رہے ہیں بیٹھ کر کے، ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ؟ خدا تبارک و تعالی ہمیں سمجھ، مجھے بھی آپ کو بھی، سب کو اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی پر ہمیں زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے، نبی نے فرمایا صحابی النجوم اقتدیتم اہتدیتم، کسی بھی صحابی کی طرز زندگی پر عمل کرو۔ نبی کی ذات تو بڑی ذات ہے، اگر ایسا نہیں چل سکتے نا صحابہ کی کسی بھی ایک صحابی کی طرز زندگی پر عمل کرو۔ سب کے لیے کام ہے، سب کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے، دعوتوں کے لیے وقت ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہے ہمارے پاس میں، ساتھیوں کے ساتھ وقت بتانے کے لیے وقت ہے، لیکن قرآن اور حدیث سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ برباد کرنے کے لیے ہفتے میں ایک دن بیٹھ کر کے، اور آج کل تو فلم جو ہے اتنے زیادہ، پہلے تو بڑے بڑے ہال، اب تو ملٹی پلیکس آ گئے نا، جتنی سہولتیں، بہت زیادہ سہولتیں فراہم ہو رہی ہیں، گناہ کمانے کے ہر طریقے سے ذرائع فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور ریسنٹ ایک بات مجھے جمعہ کے دن پتہ چلی، لاسٹ غالباً گزشتہ جمعہ جب ہم یہاں سے گزر رہے تھے اپنے پیر و مرشد کے یہاں جانے کے لیے، اسٹیشن پہ جا رہے تھے، تو ہمارے ساتھی نے بتایا کہ فلم ہال تھا، مطلب جا رہے تھے، اردو کے اخبارات پورے پکچر جو ہے اردو کے اخبارات تھے اس پہ۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اخبارات پورے اردو کے اردو جو ہے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں۔ کہا کہ یہ فلم جو ہے وہ آج ریلیز ہو رہی ہے، اس کے لیے جمعہ کے دن یہ دیکھیے تہذیب کیسی ہے، مسلمان کو تباہی کی طرف ڈالنے کے لیے مسلمان جمعہ کے دن پاک ہوتا ہے، جمعہ کے دن اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، پیشانی رکھ کر کے اللہ کے حضور معافی لے کے جاتا ہے، بخشش کروا کے جاتا ہے، اور ان کا حال یہ ہے کہ مسلمانوں کو ڈالنے کے لیے، ارے اور بھی دن تھے ریلیز ہونے کے لیے، اتوار کا دن تھا، ہفتے کا پہلا دن تھا نا، انگلش میں اٹھا، یہ پہلا دن سنڈے ہے۔ وہ میں نے اپنی بچی کے بک میں دیکھا کہ پہلا دن کون سا دن ہے؟ پہلا دن انگریزی حساب سے سنڈے، سیکنڈ منڈے، اس دن پہلے دن ریلیز کروانا چاہیے نا، پہلے دن اپنے ہال میں ڈالنا چاہیے، لیکن وہ نہیں ہے، پہلا دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے کہ نیا فلم ہے، پورے مسلمان نماز پڑھ کے سیدھا تھیٹر کو جائیں گے، بعض یہاں تک کہ تھیٹر نماز کے بعد نہیں بلکہ نماز ہی چھوڑ کر کے پہلی فلم میں۔ اگر آپ کی پسندیدہ ایک سٹار ہے
کوئی خان آپ کا پسند ہے، پسندیدہ ہے، نماز کو مارو گولی، پہلے جاؤ ٹکٹ خریدنے کے لیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری تہذیب کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمائے۔ ہمیں اسلام کی طرز زندگی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، آپ کو ہی نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کی طرف بھی جو ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے، میں خود دیکھ رہا ہوں آپ کے اندر، مجھے دیکھ رہا ہوں، اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا آئینہ ہے، کہ ہمیں اسلام، ہم برائے نام کے مسلمان ہیں، ہمیں اسلام معلوم نہیں ہے۔ انگریز کہتا ہے کہ اسلام سے بڑھ کر کوئی اچھا مذہب نہیں، لیکن مسلمان سے سب سے خراب کوئی اور آدمی نہیں ہے۔ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے، سب سے ٹاپ کلاس کا مذہب اسلام، سب سے تھرڈ کلاس کے لوگ اگر ہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ اتنا بڑا اچھا مذہب، ماننے والے سب سے تھرڈ کلاس کے، ہر اعتبارات سے۔ بہت جلدی غیر مسلموں کے لڑکوں کے یہاں پٹنے والی مسلمان کی لڑکیاں ہیں، گھر سے برقع پہن کے جاتی ہیں، پارکوں میں برقع نکال دیتی ہیں۔ ایسی بھی ایک مسلمان کی زندگی ہے۔ ہم کو گیا کہاں؟ ہمارا شعور گیا کہاں؟ ہماری غیرت گئی کہاں؟ آج مسلمان کی لڑکیاں، ہماری بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ پارکوں میں گھوم رہی ہیں، پھر اس کے بعد نکاح ہوتا ہے، زبردستی سے نکاح ہوتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ وہ نکاح چند دنوں کے بعد وہ نکاح ٹوٹے گا، ضرور ٹوٹے گا، 100% ٹوٹے گا وہ نکاح۔ خدا کے لیے اپنے گھر کی طرف ذرا، حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کر گئے، کرنے کے بعد فرمایا کہ جا کے ذرا اپنے گھر کی حالت دو، پہلے وہاں سے شروع کرو، اپنے گھر سے جو ہے جو بھی کرنا ہے گھر سے شروع کرو۔ تو انہوں نے اپنے گھر سے شروع کرنے کے لیے پہنچے تو دیکھا کہ اپنی بہن قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، تھی نا، پہلے گھر سے شروع کیا، تو ہم کو پہلے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، ہم نے اپنے گھر میں دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو سن کر مجھے بھی، آپ کو بھی انشاءاللہ اپنے گھروں کی طرف توجہ دیں گے، انشاءاللہ دینا ہے، ورنہ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس زمانے میں پیدا ہو گئے ہیں۔ آگے چل کر کے بزرگان دین نے فرمایا ایسا دور آنے والا ہے، اب تو ولی وہ ہے جو خدا کا ذاکر ہو، جسے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے۔ ولی کی پہچان وہ ہے جسے دیکھ کر کے خدا یاد آ جائے۔ آج کی بات ہے، اگلے زمانے میں اب جو آنے والا دور ہے اس میں ولی کسے کہتے ہیں؟ جو صرف اپنے ستر کو چھپا لے، اپنی شرمگاہ کو چھپا لے، وہ وقت کا ولی ہوگا۔ وہ ایسا دور آنے والا ہے۔ اس سے پہلے ہم سنور جائیں، اس سے پہلے ہم دنیا سے چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے صحابہ نے دعا مانگی تھی، مولا تعالیٰ اس دور سے پہلے ہمیں موت دے دے جس وقت حکمران لوفر لفنگے لوگ ہوں گے، اس سے پہلے مولا ہمیں موت دے دے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا مانگی، امام حسین نے دعا مانگی، مولا حکمران جب لوفر لفنگے لوگ ہو جائیں گے اس سے پہلے ہماری موت ہمیں دے دے۔ آج وہی حال ہو رہا ہے۔ جنسی معاملات کو آج حکومت نے جائز قرار دے دیا ہے، مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ کیا نہیں یہ قانون پاس کیا تھا جنسی معاملات کو لے کر کے؟ خدا تبارک و تعالی ایسی لوتی قوم سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تباہی کی راہ پر سب سے پہلے شیطان نے جو ڈالا تھا مرد کو، وہ لوط کی قوم تھی، جنہیں لواطت پر ڈالا تھا، وہ پوری کی پوری قوم کو اللہ تبارک و تعالی نیست و نابود فرما دیا تھا۔ آج وہ پھر سے لوٹ کر کے کون سی برائی ایک بتاؤ کہ فلاں نبی کے امتی کرتے تھے، آج وہ یہ امتی میں نہیں ہے، کون سی بات بتائیے آپ مجھے؟ ایک بات بتائیے کہ فلاں امتی میں تھی، وہ ہمارے میں وہ گناہ نہیں ہے، کون سی بتائیے آپ؟ پڑھ کے آپ آئیے، تنہائی میں آپ ہم کو فون کر کے بتائیے، آپ ابھی بتا سکتے ہیں تو بھی بتائیے، ہم بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کہ وہ ہمارے یہاں موجود ہے۔ وہ اس وقت میں کرتے تھے، عذاب نازل ہوتا تھا، اب عذاب نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ قربان جاؤ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول کی امت ہونے کی خاطر ہم بچ گئے۔ رسول کی امت نہ ہوتے، اس رسول کی امت نہ ہوتے تو ہماری صورتیں بھی گدھے اور سور کی ہو جاتی۔ ہر وہ گناہ موجود ہے جو فلاں انبیاء علیہ بنی اسرائیل کی قوم کے اندر پایا جاتا تھا۔ گدھے اور خچر اور بندر اور سور کی شکلیں، میں نہیں کہتا، قرآن اٹھاؤ،
قرآن اٹھا کر کے پڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عذابوں میں وہی شکل دیا تھا کہ ان کی شکلوں کو اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ اور گناہیں ہمارے اندر موجود ہیں. یہ چھوڑیے کہ کیا ہوگا، مرد کافر ہے، لڑکی مسلمان ہے، شادی ہو رہی ہے، ایک دن مسلمان کی طرز پر شادی، دوسرے دن لڑکے کی طرز پر غیر مسلم طرز پر نکاح ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے. یہ مت دیکھو کہ فلاں اسٹار کر، وہ اسٹار نہیں ہے، وہ مسلمانوں کا اسٹار نہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب سے بہترین نمونہ بنا کر کے عطا فرمایا ہے. اگر تم اپنی زندگی کو کسی کو نمونہ زندگی بسر کرنے کے لیے نمونہ اگر بنانا ہے تو وہ رسول عربی کو بناؤ. رسول عربی کو چھوڑ کر کے ہم کسی خان کو نہیں جانتے، اس کا تو ایمان ہے ہی نہیں. مر رہے ہیں مسلمان جا کر ان کی فلمیں دیکھ کر کے اسے کروڑوں کا جو فائدہ کروا رہے ہیں. یہ مسلمان تھوک دیں ایسے لوگوں سے جو ہمارے رسول کے خلاف ورزی کر رہا ہو، جو یہ کہہ رہا ہو میرے سامنے قرآن بھی اور بائبل بھی اور میرے سامنے بھگوت گیتا بھی ایک ہے. نہیں، خدا کا کلام الگ ہے، بندے کا کلام الگ ہے. جب رسول اور خدا کے کلام کو ہم کہتے ہیں کہ برابر نہیں ہو سکتا ہے تو بھگوت گیتا کو اور قرآن کو یہ کہنے والا کو مسلمان ہے. یہ شرک ہے. خدا کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے. پیسے کی بنیاد پر اگر کوئی پوجا کرتا ہے تو کافر ہے. فتویٰ لیجیے آپ. نہیں وہ ایکٹنگ ہے. ایکٹنگ کیا ہے؟ ایکٹنگ بھی کرنا ہے تو اپنی مرضی سے نہ کرتا، پیسے کی بنیاد پر کافر ہے. نہ آپ کا شاہ رخ خان مسلمان ہے، نہ وہ سلمان خان مسلمان ہے، کوئی بھی خان مسلمان نہیں ہے. اعلان کر دیں آپ، کوئی بھی مسلمان نہیں ہے. جو فلم ایکٹر ہے کوئی مسلمان نہیں ہے. اس لیے کہ مندروں کے پاس جا کر کے ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے والا کوئی مسلمان ٹکتا نہیں ہے. آپ اسے مسلمان تصور نہ کریں کہ یہ ہمارا خان ہے. نہ، ہمارا خان نہیں ہے، وہ کوئی مسلمان نہیں ہے. وہ خیر یہ بتا رہا تھا کہ آج ہمارے یہاں پر لڑکی غیر مسلم لڑکے سے شادی ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تنکحوا المشرکات حتی یؤمننا. نکاح مشرکہ سے ہو نہیں سکتا ہے. مشرک سے نکاح ہو نہیں سکتا. مرد مسلمان، لڑکی مشرک، نکاح نہیں. لڑکی مسلمان، لڑکا غیر مسلم، نکاح نہیں. نکاح نہیں ہو سکتا. حتی یؤمننا، یہاں تک کہ ایمان لے کر کے آ جائیں. ایمان لے کر کے آ گئے، کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں ایک بات آپ سے پوچھوں، ایک بات پوچھتا ہوں. بہت سارے نکاح سے ہو رہے ہیں، مسلمان بن کر کے آ رہے ہیں. یہ کب ہو رہا ہے؟ مسلمان لڑکی کب مسلمان ہو رہی ہے؟ لڑکا کب مسلمان ہو رہا ہے؟ لڑکے کی خاطر محبت ہو گئی کالج میں، محبت ہو گئی چوراہوں پہ، محبت ہو گئی چیٹنگ میں، محبت ہو گئی فیس بک میں، آپ کی محبت ہو گئی آپ کو دوسرے ذرائع میں محبت ہو گئی. وہ مسلم نہیں، یہ مسلم ہے. محبت ہو گئی، اب نکاح کا مسئلہ ہے. اب نہیں، آپ تو اسلام کے نہیں ہیں، میرے گھر والے نہیں مانیں گے. آپ اگر مسلمان نہیں ہیں، آپ غیر مسلم ہیں تو نکاح نہیں ہو سکتا ہے. تو اب کیا کہے گی لڑکی؟ نہیں، میں آپ کے لیے مسلمان ہوتی ہوں، آپ کے لیے مسلمان ہوتی ہوں. نہ، لڑکے کے لیے اسلام، خدا کے لیے اسلام قبول کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. لڑکے کی خاطر مسلمان ہوئی تو کیا وہ مسلمان رہے گی؟ چند دن کے بعد کہے گی کہ مجھے یہ اصول اچھے نہیں لگتے. ہم نے کسی پڑھانے کے لیے کہا تھا تو ہم نے ایک عورت کو بہت سال پہلے کی، آج سے 20 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، ہم نے اسے اسلامی طرز کی زندگی بتائی تو انہوں نے کہا، اس لڑکی نے کہا تھا حضرت آپ کو تو 500 سال پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا نا. اس کو اسلام قبول کی تھی. ہم نے کہا تھا یہ نیل پالش اسلام میں درست نہیں ہے. جب ناپاک عورت ہو جائے پاک ہو جائے. ابھی دیکھیں اس بارے میں بھی کتنی گفتگو کرنی ہے مجھے. اللہ اکبر، نکاحیں ہو جا رہی ہیں، نکاح ہو رہی ہے. نیل پالش کا مسئلہ بڑا، نیل پالش کا مسئلہ چلا ہے. اللہ اللہ، ہماری عورتوں کا غسل بھی نہیں ہو رہا ہے. اللہ اکبر، غسل نہیں.
مرد لوگ ہجڑے ہو رہے ہیں، نکاح میں ہجڑے ہو رہے ہیں، نکاح میں ہجڑے ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، حدیث کے طرح سے بتاتا ہوں میں آپ کو کیوں۔ خیر، یہ بتا رہا تھا کہ مسلمان ہو رہی ہے لڑکے کی خاطر، لڑکا مسلمان ہو رہا ہے لڑکی کی محبت، اس کی محبت پر مذہب کو چھوڑ رہا ہے، خدا کی پسند پر نہیں، اللہ کے رسول کی پسند پر نہیں۔ لڑکی کی محبت کہاں تک رنگ لائے گی، کہاں تک رنگ لائے گی؟ آگے چل کر کے وہی کہے گی بھئی آپ ایک کام کرو، بہت ہو گیا، ہم تو عادت و اتوار سے ہم جو ہے وہ تنگ آ گئے ہیں، آپ کے طرز پر ہم نہیں کر سکتے۔ ارے وہ سالانہ بھی چلتے چلتے ایسا کر کے جانے والے، سالوں سال اندر نہیں جانے والے، اپنے ہی معبود کو پوجنے نہیں والے، چلتے چلتے آن دا وے ساتھ میں اس کو ہائے کر کے جانے والے، اپنے ہی ماتا جی کو بائی بول کر کے چمہ دے کے جانے والے، ان کو اتنی بھی فرصت نہیں کہ دن میں جا کر کم سے کم 1 بار 2 بار 3 بار جائیں۔ اللہ کا احسان عظیم، اللہ کا کتنا بڑا احسان عظیم ہے ہم پر، اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسا بنایا مسلمان۔ شکر ادا کریں، کھانا نہیں دیا تو جائے بھاڑ میں کھانا جائے، پیسہ نہیں ملے تو بھاڑ میں جائے پیسہ، ایمان دیا نا اللہ تعالیٰ، ہاتھ نہیں دیا تو ہاتھ جائے، پیر نہیں دیا تو کوئی مولا کوئی بات نہیں، مولا تیرا شکر احسان ہے، سب سے بڑی دولت تو نے ہمیں دے دی اسلام کو، ایمان ہمیں دے دیا، سب سے بڑی دولت ہے، مولا کچھ دے یا نہ دے ایمان سلامت رکھ دے ہمیں، بس اتنی بڑی دولت دیا مولا۔ اتنی بڑی دولت رکھ کر کے آج کل مسلمان لڑکیاں بھی کنورٹ ہو رہی ہیں، اللہ اللہ اللہ، یہ سب کس کے ذمہ، کس کے سر پہ معلوم؟ یہ سب کس کے سر پہ گناہ چل رہا ہے؟ کس کے کریڈٹ، اس کو یہ کریڈٹ کس کو چل رہا ہے؟ یہ کس کو آ رہا ہے معلوم؟ نوجوان لڑکوں کو، نوجوان لڑکوں کی ماں باپ کی کریڈٹ جائے گا۔ یہ سب جو مسلمان چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر کے دوسرے مذہب میں لڑکیاں جو جم کر رہی ہیں، یہ سب جائے گا ان نوجوان لڑکوں کو جو مانگتے ہیں کہ گلے کی چین سننے کی 50 گرام کی چاہیے نکاح میں، ہم کو شفٹ کار چاہیے، آج نوا لیٹسٹ جو کار نکلا وہ چاہیے، اتنا نہیں تو اتنا دیو۔ اب بیچارے کے پاس نہیں ہے تو مجبوراً عورتیں، لڑکیاں دوسروں کے ساتھ فرار، یہ ایک ہی راستہ ہے فرار ہونے کا، وہ فرار ہو جاتی ہیں، بھاگنے کا۔ ایسے لوگوں سے بچ کے بھاگنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ راستہ اختیار کر کے بھاگ جاتی ہیں۔ اب کس کے سر پہ آئے گا؟ کس کے سر پہ؟ لڑکوں کے سر پہ آئے گا۔ لڑکیاں بھی کیا بھی کم نہیں ہیں، لڑکیاں کی بھی اتنی بڑی مانگ، ایسا ہونا لڑکا ویسا ہونا لڑکا، داڑھی نہیں رہنا چھوکرے کو، داڑھی نہیں رہنا لڑکا، ایسا رہنا فیشنیبل لڑکا رہنا، ذرا فیشنیبل لڑکا بھی ہونا، ذرا سوٹ بوٹ میں ہونا لڑکا ویسا چونا، اور ذرا اسلامی طرز کرا تو یہ ملا جیسا دکھ رہا ہی نہیں، اس کا نکو، یہ رشتہ نکو، کیا انہوں داڑھی چھوڑ لے ہی نا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ارے تو ان عورتوں کا مقام کیا تھا؟ کس نے آج انہیں ماں کا مقام، جس کے قدموں کے نیچے جنت کس نے رکھی؟ جس سنت کو تم پسند نہیں کرتی، تمہیں باپ سے بڑھ کر 3 درجہ دیا ماں کا۔ ماں بنانے والا کون؟ بہن کی عزت دینے والا کون؟ بیٹی کی عزت دینے والا کون؟ وہ رسول ہاشمی۔ اسی رسول ہاشمی کی سنت کو لڑکیاں آج پسند نہیں کرتی، یہ بھی کم نہیں ہے، اس طرف بھی مجھے آنا ہے، آؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ صرف لڑکوں کی کھچائی ہو رہی ہے، آپ مت ڈرو، اس لیے کہ تمہاری کھچائی ہوگی تو انشاءاللہ سنور جاؤ گے، اللہ کے نزدیک متقی ہو جاؤ گے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے مکرم تقوی والا ہے۔ اللہ کو پسندیدہ وہ لڑکا، پسندیدہ شخص وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ پرہیزگار ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ بات ہم کو نکاح کے آگے، دعوت کے آگے کا مسئلہ تھا نا میرا، لیکن کیا کروں، جل رہا تھا سینہ کہ یہ بات رکھنا ضروری ہے، پھر خیال آئے کہ نہ آئے۔ لڑکیاں خیال رکھے ماں باپ، غیر مسلم سے نکاح نہیں کوئی کرے، وہ اصل میں ہوں گے ہی نہیں وہ مسلمان، جو اس طریقے پر ماں باپ بھی راضی ہو جاؤ بھائی کوئی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے وہ بڑے بڑے ہوں گے، بڑے بڑے، خدا کی نظر میں وہ بڑے نہیں، وہ خدا کی نظر میں بڑے نہیں ہیں۔ ہماری نظر میں کہاں بڑے ہوں گے؟ جو خدا کی پسند وہ ہماری پسند، مرض یہ مولا از ہما اولا،
اس کی رضا ہماری رضا ہونی چاہیے. وہ بڑے لوگ کر رہے ہیں، کرنے دو انہیں، وہ جو بھی کرنے دو، وہ ہمارے لیے شریعت نہیں ہے. کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہمارے لیے شریعت نہیں. شریعت مصطفیٰ ہے، شریعت مصطفیٰ. کچھ بھی تکلیف آ جائے مصطفیٰ کو دیکھو، بھوک آئے مصطفیٰ کو دیکھو، تکلیف آ جائے مصطفیٰ کو دیکھو، کوئی بھی ہمارے سامنے کوئی بھی مسئلے الجھنے آ جائیں مصطفیٰ کو دیکھ لو، مصطفیٰ کو دیکھ لو، انشاءاللہ ہماری زندگی سنور جائے گی. ایک بات تھی، یہ تو باتیں اور اگر آ جائیں گی نکاح کے طروں سے اگر آ جائیں گی، میں اور بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے گوشے گزار کرنا انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے گوشے گزار کروں گا. اب وہ حضرات جو دیر سے آتے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سب کا ٹھیکہ تو ہم لیے نہیں کہ بھئی آپ کو بھی 1 گھنٹہ ہم سنائیں گے. آپ 1:30 بجے آؤ تو ہم 2:30 بجے تک آپ کے لیے بیٹھیں گے، 2 بجے آؤ تو آپ کے لیے 3 بجے بیٹھیں گے. ایسا تو ہوگا نہیں نا. جو لوگ بیچارے 12:30 بجے اذان سے آ جاتے ہیں ان کا بھی تو خیال کرنا ہے. ارے وہ آتے ہیں 12:30 بجے، وہ اس لیے آ جاتے ہیں خدا کو راضی کرنا ہے، قربانی کے جو صلے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے 12:30 بجے آ جاتے ہیں. اذان سے انتظار وہ لوگ کرتے ہیں. ان کو بھی حاجتیں، عمر والے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، کاروباری بھی ہیں. ایسے نہیں کہ پورے بیکار کے لوگ آ کے پہلے بیٹھ جاتے. نہ، وہ بیکار نہیں ہے. آپ اور ہماری نظر میں آپ سمجھیں گے کہ بیکار ہیں، خدا کی نظر میں وہی زیادہ عقل مند لوگ ہیں. خدا اور اس کے رسول کی نظر میں وہی زیادہ سمجھدار لوگ ہیں جو اس کے گھر میں آ جاتے ہیں. زیادہ دیر تک لوٹتے ہیں. اللہ کے یہاں بیٹھ کر خزانہ اللہ کی امانتوں کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عنایتیں ہیں اسے زیادہ دیر بیٹھ کر کے لوٹتے ہیں. جتنی دیر مسجد میں سانس لیں گے اتنا زیادہ ثواب ہے نا؟ ہے نہیں ثواب؟ انشاءاللہ الحمدللہ وہ لوٹ رہے ہیں جو لوگ جلدی آتے ہیں. خیر، یہ 12:30 یہ 1:30 بجے کے بعد آنا. میں ایک بات لاسٹ میں کہہ دیتا ہوں، آئندہ جمعہ سے خیال رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، ایمان والو، ایمان والو، ایمان والو، اللہ فرماتا اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان دے دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، وذروا البیع، اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، ہٹاؤ اپنے کام کو. وذروا البیع، چھوڑو اپنے کام کو، منہ پھیر دو اس سے، بھاگو. اب وذروا البیع، دوڑو اللہ کی طرف، دوڑو اب اللہ کی طرف دوڑو. وذروا البیع، چھوڑو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. چھوڑ کر کے کدھر کو جانا ہے؟ اللہ کے گھر کی طرف چلے جانا ہے. اگر اللہ کی طرف سے یہاں یہ حکم ہو، نص قطعی سے حکم ہو رہا ہو اذان کے بعد چھوڑ دو کمائی، اب بھی 1:30 بجے تک مائک میں تو آواز آتی رہتی ہے، جب تک دکان میں بیپار کریں گے، باہر بیٹھ کر سنیں گے، باہر بیٹھ کر سنیں گے. جب وہ اقامت ہوں گی، اقامت سن کر کے دوڑ کے آئیں گے. نہیں تو خطبہ ثانی جب ہوگا اس وقت میں، اذان ثانی جب ہوگا اس وقت میں دوڑ کر کے آئیں گے. تو یاد رکھو وہ محروم رہا جمعہ سے، وہ محروم ہو جائے گا، وہ فضیلتیں نہیں مل پائیں گی. ہاں البتہ جماعت کا مسئلہ ہے، جماعت کا ملے گا، لیکن جمعہ کے دن کیوں رکھا ہے؟ خطبہ رکھا کیوں؟ خطبہ کیوں رکھا ہے؟ یہ اچھا نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں وہ عربی خطبہ کے لیے جو اذان ہوتی ہے اس کے لیے. اب تم نے عربی خطبہ دے تو سمجھ میں آ جائے گا، عربی خطبہ دے تو پورے سمجھیں گے نہیں، سب کو معلوم ہو جائے گا. عربی خطبہ دے تو واہ سبحان اللہ سمجھ رہے ہیں، پورا عربی خطبہ سمجھ جائیں گے نا. عربستان ہوتا، عرب ہوتا تو عربی خطبہ دیتے، سمجھ جاتے. اس کے لیے وہ نہیں سمجھتے بول کر اردو میں رکھے، تو گویا وہی خطبہ یہاں پہلے ہو رہا ہے، لینگویج چینج کر کے دے رہے ہیں. عربی نہیں ہے بول کر نہیں چڑھتے، عربی اگر ہوتا تو وہاں چڑھ کے دیتے. ہم عربی کے لیے وہاں چڑھ جاتے، عربی نہیں ہے نا، لینگویج کا پرابلم ہے، اس کے لیے ہم یہاں کھڑ کے. تو گویا کہ یہ بھی خطبہ ہے، وہاں دینے کا خطبہ یہاں کے دے رہے ہیں. تو نہیں، وہ آپ چاہے اپنی شریعت کو اپنی طبیعت کے حساب سے بناتے ہیں. نہیں میں ایسا ہی کرتا ہوں، شریعت ایسا ہے کیا، دیکھو میں ایسا کر دیا ہوں، ایسا ہے کیا. خیر بہرحال یہ تمام باتوں پر جتنی باتیں آپ نے سنی ہیں اس پر مجھے بھی عمل کرنے، آپ کو بھی عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور ایک بات یہ ہے نکاح کا مسئلہ، اب یہ محرم کے اندر کسی کا نکاح ہوا تو یاد رکھ لو سنت مہندی لگانا سنت، لا حول ولا قوت الا باللہ، حرام. مہندی لگانا مرد کو حرام نہیں. حضرت 2 انگلیاں لگانا سنت کہتے نا، کون بولے؟ عالمہ کچھ
سنت سکھائیں گے، نکاح کے روز سکھائیں گے؟ نہیں حضرت، سنت ہے نا 2 انگلیاں کو لگا سکتی نا. انہوں بخاری مسلم سب پڑھ لیے ہیں، اس میں لکھو تھا 2 انگلیاں میں لگانا. 2 انگلیاں میں نہیں، ایک کری خالی ڈپے لگا لیتے، بولے ڈپے اوپر کا ڈپا لگا لیتے، نہیں لگا لیتے، خالی ایک راؤنڈ ایک چکر ایک اتنا لگا لکھو، اتنے 2 انگلیاں میں لگا لے تو سنت. لا حول ولا قوت الا باللہ. حرام ہے مہندی، مرد کو حرام. عورت پر آنگ لگا لیندے، اس کی اجازت اسے. وہ مرد کے لیے 1 انگلی میں بھی نہیں لگا سکتا مرد، 1 انگلی میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مخنث بولے تو ہجڑا 2 انگلی میں لگا کے آ گیا. انگلی میں لگا کر نبی کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ پھیرے، فرمایا اس کو شہر بدر کر دو، نکال دو یہاں سے، شہر سے نکال دو. مرد نہیں بلکہ مخنث ہجڑا 2 انگلی میں لگا کر کے آ گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے نہیں بھگایا مسجد نبوی سے، بلکہ شہر بدر کر دیا اسے، مدینے سے باہر بھگا دیا اسے. تو رسول کو پسند نہیں ہے. مہندی نہیں لگانا مرد، 1 انگلی میں بھی نہیں لگانا. سننے کی چین منگنا نہیں، حرام ہے. سننے کی چین بھی منگنا نہیں. بھکاری، کوئی بھکاری آج کے بعد کوئی منگا تو سننے کی چین بھکاری، اس کے ماں باپ بھی بھکاری، انہیں بھی بڑا پکا بھکاری. اسے لڑکے نہیں دینا، اسے بڑا بھکاری کو نہیں جان دے. چاندی کی چین سنت، کون بولا اس کا؟ کون بولا؟ کون سا مفتی فتوا دیا یہ چاندی کی جائز ہے بول کر کے؟ چاندی کی چین بھی حرام ہے. چاندی کی 1 انگوٹھی ماں باپ ساس سسرے دے ڈالے تو لے لو خوشی سے، پروانی. انگوٹھی چاندی کی، 2 وقت کے کھانا بیچا تو 2 وقت کی روٹی ملی تو اتنا قیمت کی چاندی کی انگوٹھی پہننا. اتنی موٹی ڈال لینا، اس کے کون سے کی زمین کھود کو پتھر لا کو دینا، بڑا ڈائمنڈ کا پتھر اسے، ویسا کنکر کا ایسا ہونا ویسا ہونا، نام لکھا کو دینا اسے، اس کے اندر میں اس کی جورو کا نام تو دل میں لگا لے. اس میں وہ دکھاتا انہیں. اور انشاءاللہ اندال کو ماں باپ بھی کم نہیں، ساس سسرے بھی کم نہیں، شادی سے پہلے انشاءاللہ اندال کو دیتی، جورو کے مرد کے انشاءاللہ انہوں دال کو دیتی. سننے کی انگوٹھی یہ پین کو کون سی اچھی، کہاں جاتا، ان کا انجام کیا ہوتا، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلی گفتگو آپ کو سننی ہے، اس لیے آپ حضرات جلد سے آنے کی کوشش کریں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو مسلمان بن کر جینے، مسلمان بن کر مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اتنی باتیں آپ نے سماعت کر ہی لی ہے. ایک بات ضروری اہم اعلان یہ ہے کہ ہمارے جامعہ حضرت ٹیپو کا مدرسہ آپ کو جانتے ہی ہیں. ہم نے آپ کے سامنے کبھی چادر میں آپ کے سامنے ہم نے آج تک الحمدللہ 7 سال کے غالباً ہمارا عرصہ گزر گیا ہے، ہم نے آج تک آپ کے سامنے چادر کے تھرو سے ہم نے آپ سے چندہ نہیں مانگا ہے. حالت کچھ ایسی ہے کہ مدرسے میں بالکل پیسے کا بالکل پیسہ نہیں. گزشتہ مہینے کا جو 10,000 مدرسہ قرض ہے اساتذہ کے تنخواہ پر. اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنا مدرسہ ہے، اہل سنت والجماعت کا اپنا مدرسہ ہے، اگر آپ اپنا پیسہ جو خرچ کر رہے ہیں، آپ کے چمڑے کا جو پیسہ آ رہا ہے سب آ رہا ہے، آپ کو اگر دیکھنا کہ پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے تو انشاءاللہ ہم آخری سال کے آخری پروگرام ایک دن کر کے دکھائیں گے کہ آپ کا پیسہ ہم فضول اڑا رہے ہیں یا اس کو مصرف میں لا رہے ہیں. ایسے ہی کوئی سنی عالم کو پیدا کر رہے ہیں، کوئی سپاہی سنی کا سپاہی پیدا کر رہے ہیں، کوئی عاشق رسول پیدا کر رہے ہیں یا غدار رسول پیدا کر رہے ہیں. آپ کا پیسہ، آپ کی امانت خدا کی رضا کے لیے ہم خرچ کر کے بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہی وہ جامعہ حضرت ٹیپو ہوگا کہ انشاءاللہ بنگلور نے کرناٹک کی دھرتی پر ایک سپاہی پیدا کر کے اہل سنت والجماعت کے لیے ہم قربانی دیں گے اور مساجد میں انشاءاللہ تعالی ہم فراہم کریں گے کہ جاؤ سنیت کا کام کرائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. آپ کا پیسہ ہم امانت کے طور پر آپ مدرسے کے لیے قرض حسنہ کے طور پر دے رہے ہیں. ہم آپ کی امانت کو امانت کی طور پر جو واپس اسے خرچ کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. دعا کریں اللہ مجھے بھی نجی خیالات سے اپنے مصرف میں خدا تبارک و تعالی نہ لانے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار جس مصرف میں آپ دے رہے ہیں اس مصرف میں مجھے خرچ کرنے کی اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. مدرسے کا حال یہ ہے کہ اس مہینے کی تنخواہ ہم نے حضرتوں کو بھی نہیں دی، 20 تاریخ ہو گئے، لہٰذا آج اتنے سالوں کے بعد 7 سال کے بعد لوگ سفیر رکھے، سب کچھ کیے ہیں. ہم نے آج تک جو ہے 1 سال ہم نے سفیر رکھا تھا لیکن کوئی خاص اس کا فائدہ نہیں ہوا. لہٰذا اس بار انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے ہم مدرسے کی خاطر، میرے گھر کی خاطر نہیں مانگ رہا ہوں، مدرسے مہمانان رسول کی خاطر آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آج آپ بھرپور مدرسے کا تعاون کر کے جائیں. آج کا جو چندہ ہوگا وہ آپ کا بھرپور ہونا چاہیے. مجھے رمضان المبارک تک الحمدللہ
الحمدللہ کھانے کی جتنی اشیاء ہیں الحمدللہ انور بھائی جیسے لوگ ہیں اور دوسری ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں جو کھانے کی اشیاء لا کر کے کوئی چاول دے رہا مدرسے کو, کوئی دال دے رہا, کوئی تیل دے رہا, الحمدللہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مدرسے کو چلا رہا ہے پروردگار عالم. لیکن تنخواہوں کا مسئلہ بالکل ٹائٹ ہو گیا ہے. تنخواہ کے لیے مجھے غالباً رمضان المبارک 55 سے 60 ہزار تک, رمضان تک, ابھی پورا سال صرف میرے پاس 3 یا 4 مہینے باقی ہیں, مجھے اس تک چلانے کے لیے ایک ماہانہ 17,000 روپے صرف تنخواہ ہمیں دینی ہے مدرسے کے لیے. اس میں 1 روپیہ نہیں, میں اس میں کوئی تنخواہ میں نہیں لیتا ہوں. فی سبیل اللہ کے فضل و کرم سے میں اساتذہ کے لیے 16,500 17,000 کے قریب جو ہے وہ تنخواہیں ہیں. آپ حضرات ہمارا تعاون فرمائیں. انشاءاللہ رمضان المبارک تک کا ہے. انشاءاللہ آج جو ہے کم سے کم اتنا کریں گے, گزشتہ مہینہ کی تنخواہ اور اس مہینے کی تنخواہ, گزشتہ سال 16,500 کا 10,000 کا قرض, 6,000 تو آ گئے, 10,000 کا گزشتہ مہینے کا ہے, اس سال 17,000 کا قرضہ ہے, تنخواہ باقی رہ گئی ہے. آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات بھرپور مدرسے کا تعاون فرمائیں. اللہ سے دعا کرتا ہوں پروردگار آپ کے تعاون کو اللہ قبول و مقبول فرمائے.